بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کی ہدایت رہنمائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اور مشیت الہی کی یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا اس دنیا میں آنا
آپ کی تشریف آوری یہ پوری انسانیت پر اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جن حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا یا جن حالات میں آپ کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنایا، وہ حالات کوئی اچھے حالات نہیں تھے۔ اس زمانے کے اخلاق، لوگوں کا رہن سہن، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ تمام کا تمام ایسا تھا کہ جس کا رب العالمین سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تاریخ کے بیان کرنے والوں نے یہ بات بیان کی ہے اور لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے میں اخلاق، لوگوں کے عادات اتنے بگڑ چکے تھے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عورت جو اس دنیا اور معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے، دنیا کی آبادی میں، دنیا کی ترقی میں عورت کا بہت بڑا رول رہا ہے، مگر اس زمانے کا عالم یہ تھا کہ عورت نہ ماں کی شکل میں قبول تھی، نہ بیٹی کی شکل میں برداشت کی جاتی تھی، نہ بہو کی شکل میں اس کو اپنایا جاتا تھا، بلکہ حالت یہ تھی کہ اس عورت کو کسی نے تو صرف اپنی خدمت کے لیے سمجھا، کسی نے اپنی خواہشات کی پیاس کو مٹانے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا، کسی نے کچھ اور جانا اور کسی نے کچھ اور جانا۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس زمانے میں مختصراً عرض کروں 3 تہذیبیں دنیا میں تھیں۔ سب سے پہلے رومن ایمپائر، یا یوں کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جن کا گڑھ، جن کا مرکز ملک روم تھا۔ دوسری طاقت آگ کے پجاریوں کی تھی، سورج کے پوجا کرنے والوں کی تھی، جن کو مجوسی کہا جاتا ہے، جن کو تاریخ میں پرشین ایمپائر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور تیسرے لوگ تھے مکہ کے رہنے والے یا اس کے علاوہ دوسرے لوگ، لیکن تمام کے تمام کلچرز میں ایک بات عام تھی کہ کوئی بھی یا تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اگر مانتا تھا تو دوسرے کے ساتھ شریک کر کے مانتا تھا۔ صرف اکیلا اللہ کو ایک ماننا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ایسے لوگ نہیں بچے تھے۔ ہر طرف شرک و بت پرستی، اخلاق کا بگاڑ، عادتوں کا خراب ہو جانا، اور عالم یہ تھا نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی جائیداد محفوظ، نہ کسی کی آبرو محفوظ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے مطابق ایک دن تمام لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ لوگو، اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس رب کو ایک جانو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے۔ جس زمین پر تم چلتے ہو اس کا خالق، جس آسمان کی چھت کے نیچے تم رہتے ہو اس کا بنانے والا، جو کچھ تم کھاتے اور پیتے ہو اس کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اس دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں وہی ہوا، وہی سلوک قوم نے کیا جو پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتا آیا تھا۔ مخالفت کا دور شروع ہوا، اپنے پرائے ہو گئے بلکہ باغی ہو گئے، جان اور خون کے پیاسے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یاد رکھیں دو پہلو ہیں، دو دور ہیں۔ آپ کی کل زندگی 63 سالہ ہے، اس میں سے 40 سال تو وہ ہیں کہ جو آپ نے عام انسانوں کی طرح گزارے مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد کے 23 سال وہ ہیں کہ جب آپ نے ایک نبی اور رسول کی زندگی گزاری ہے۔ اس میں سے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جو آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا جس کو مکی زندگی کہتے ہیں، ایک وہ حصہ جو آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا ہجرت کرنے کے بعد، اس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مکی زندگی آزمائشوں کا دور ہے، تکلیفوں کا دور ہے، اور مدنی زندگی وہ زندگی ہے کہ جہاں اسلام پھلا اور پھولا، جہاں اللہ کی جانب سے احکامات آئے، جہاں مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز بنا۔ تو اللہ کے نبی کی جو مکی زندگی ہے وہ خاص طور پر جو آج کل کے حالات، یہ یوں کہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں، وہ ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ایسے سخت اور مشکل ترین حالات میں زندگی کو بسر کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں پروان چڑھے، اور آپ کی تربیت رب العالمین نے اس انداز سے کروائی، کیونکہ انبیاء کی تربیت اور پرورش اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، کہ ایک موقع ایسا آیا کعبۃ اللہ کو منہدم کر کے بارش اور سیلاب کی بنیاد پر مکہ کے رہنے والے تمام خاندانوں نے یہ طے کیا کہ دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، چونکہ کعبۃ اللہ کی انہدام اور ڈیمولیشن کے بعد حجر اسود کو اپنی جگہ سے ہٹا لیا گیا تھا۔ اب حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ رکھنے کا جب موقع آیا تو تاریخ بتلاتی ہے کہ تمام قبائل، تمام خاندان اس کوشش میں لگ گئے کہ یہ جو خوش قسمتی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر ہم رکھیں، اور بات اتنی بڑھی کہ لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم ایک دوسرے کی جان لے لیں گے۔ بلکہ بیان کرنے والا اور تاریخ کا لکھنے والا اور سیرت کے بیان کرنے والے یہاں تک لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے خون پیالے میں کر کے، ایک پیالے میں خون کو جمع کر کے اس میں ہاتھ کو ڈبو کر قسم کھائی کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے علاوہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کوئی نہیں رکھے گا۔ خیر، ایک دن ایک مشورہ ہوا کہ کل کو حرم کے اندر جو سب سے پہلا آدمی آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تمام لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت دیکھیے کہ اگلے دن سب سے پہلے آنے والا انسان اس دنیا کا سب سے بہترین انسان تھا، سب سے مقدس اور پاکیزہ اور محترم انسان تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آئے، اور یہاں صرف یہ نہیں کہ کون پہلے آیا، بلکہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسن تدبیر سے، جس حکمت کے ساتھ اس معاملے کو نمٹایا، ختم کیا، وہ غور کرنے کی بات ہے کہ مشکل ترین حالات میں راستے کیسے نکالے جاتے ہیں، سخت ترین حالات میں ان کو کیسے بدلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور بلا کر کہا، تم میں سے ہر ایک کی خواہش یہی ہے
کہ یہ کام اس کے ہاتھوں انجام پائے۔ ایک کام کرو، ایک کپڑا منگواؤ۔ ایک چادر، کپڑے کی طرح چادر منگائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ ہر قبیلے والا اس چادر کے ایک حصے کو پکڑ لے۔ تمام نے پکڑ لیا، جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا وہاں تک لے کر گئے۔ اس کے بعد آپ نے خود حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ رکھا۔ اب تمام قبیلے والوں سے کہا کہ تم سب نے مل کر یہاں رکھا ہے، اور یہ معاملہ ایسے ختم ہو گیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، اتنے شاندار طریقے پر ایک ایسے معاملے کو انجام دینا، ایسے معاملے کو ختم کرا دینا کہ جس کے اندر ہر قبیلے والا ایک قسم کھا چکا تھا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے دوسروں کو یہ کام کرنے نہیں دیں گے، یہ حق ہمارا ہے۔ ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم بڑے ہیں عزت کے اعتبار سے، ہمارا خاندان بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے سے معاملہ حل کروا کر یہ اشارہ دے دیا کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی، ان تمام کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہوگا۔ آپ نے کوہ صفا پر اعلان کیا، غیروں کی بات تو چھوڑیں، اپنے مخالف ہو گئے۔ ابو لہب نے گالیاں دی، ابو جہل جان کے پیچھے پڑ گیا، آپ کے ماننے والوں کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا اور پیٹا گیا، نہ عورتوں کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ معصوم جانوں کا خیال، نہ بوڑھوں کا خیال۔ ان کو جب بھی یہ معلوم ہوتا کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے، ان کی صرف ایک نیت اور ان کی ایک ہی خواہش ہوتی کہ اس کو تڑپایا جائے، اس کو سزا دی جائے، تاکہ یہ واپس ہمارے بت پرستی والے مشرکانہ ماحول میں واپس آ جائیں۔ ماحول ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کو بلایا، اور صحابہ کو بلانے کے بعد کہا، میں ایک ملک کے بادشاہ کو جانتا ہوں جس کا نام نجاشی ہے، حبشہ کا بادشاہ ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم یہاں سے رخصت ہو کر وہاں چلے جاؤ، ہجرت کر لو۔ کیوں؟ تو ہمارے اپنے ہمیں یہاں جینے نہیں دیتے، یہاں نماز کی اجازت نہیں، یہاں قرآن کی اجازت نہیں، یہاں کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن میں آپ کے داماد حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں، اور آپ کے چچزاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ بہت سے صحابہ نے اپنے خاندانوں کے ساتھ ملک حبشہ ہجرت کر لی۔ ایسا سخت ترین ماحول کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ایمان لانے کے بعد جب ان تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی جواب دینے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ سچا دین لے کر نہیں آئے؟ کیا آپ کو اللہ نے حق کے ساتھ اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ عمر، ابھی رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ابھی صبر کرتے رہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے مت جانے دو، ابھی جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا تڑپایا گیا، اتنی تکالیف سے ان کو دوچار کیا گیا، ایسی مصیبتیں ان کے اوپر ڈالی گئیں کہ لوگوں نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا۔ وہ لوگ ملک حبشہ چلے گئے۔ ملک حبشہ جب گئے، مکہ والوں کو معلوم ہوا تو یہاں سے دو لوگوں کو انہوں نے بھیجا، عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص۔ یہ دونوں بعد میں جا کر گرچہ مسلمان ہو گئے، مگر یہ مکہ کے لوگوں میں سب سے ذہین آدمی تھے۔ یہ گئے وہاں، جانے کے بعد کہا بادشاہ کے دربار میں کہ بادشاہ، ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے ہاتھ میں دے دیں، ہمیں سونپ دیں، واپس کر دیں۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو یہاں سے جانے والے مسلمانوں کے پاس بلاوا بھیجا گیا، آپ آئیں، بات کرنی ہے۔
تمام صحابہ کے پاس جب یہ آیا ایک کچھ لمحات کے لیے ماحول ذرا سنجیدہ ہوا. مشورے کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں ان کو امیر طے کیا گیا کہ تمام لوگوں کی جانب سے یہی بات کریں گے. دربار میں گئے. دربار میں جانے کے بعد بادشاہ نے سوال کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تم مکہ چھوڑ کر آ گئے ہو، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، جو جملے استعمال کیے ہیں میرے اور آپ کے معاشرے پر آج کے زمانے میں، وہ بالکل فٹ بیٹھتے ہیں اور سننے کے قابل ہیں. کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم جس بنیاد پر یہاں آئے ہیں، ایک زمانے میں ہم مردار کھاتے تھے، حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، جھوٹ بولتے تھے، عورتوں کی عزت کو لوٹا جاتا تھا، ہم کرتے تھے. ہمارے یہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. پڑوسی کو ستانا، دوسروں کے مال کو لوٹ لینا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا، یتیموں بیواؤں کو ستانا، یہ ہمارا مشغلہ تھا. ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ نے ایک رسول کو ہمارے درمیان سے بھیجا، اور وہ آنے والا پیغمبر کوئی نیا انسان نہیں تھا، وہ ہم میں سے تھا. وہ انسان وہ ہے جس کے 40 سال ہمارے درمیان گزرے ہیں. بادشاہ سلامت، ان سے پوچھئے کیا خود یہ لوگ ان کو امین نہیں کہتے؟ کیا یہ لوگ خود کو ان کو امانت دار نہیں کہتے؟ ان سے پوچھئے جس انسان نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا اس نے آج تک جھوٹ بولا؟ کہ امانت کے رکھنے کے بعد نعوذ باللہ اس نے امانت کا انکار کیا؟ پوچھئے ان سے. ہم تو جاہل تھے، ہمیں انسانیت نہیں آتی تھی، ہمیں ماں کا مقام نہیں معلوم تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ کون ہے، ہم نہیں جانتے تھے ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ پڑوسی کی مدد کرنا کسے کہتے ہیں. وہ آئے، انہوں نے آ کر سکھلایا اللہ کی وحدانیت کا مطلب کیا ہے، اللہ کو ایک جانو. انہوں نے بتلایا کہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. انہوں نے بتلایا کسی کو مت ستاؤ، بیوہ کے سر سے اس کی چھت کو نہ چھینو، یتیم کے سر پر رحم کی نیت سے ہاتھ پھیرو. انہوں نے بتلایا مردار حرام ہے، ذبح کر کے کھاؤ. انہوں نے بتلایا جھوٹ مت بولو، سچ بولو. انہوں نے بتلایا کہ کسی کا مال مت دباؤ، ادھار لے کر واپس کرو. انہوں نے بتلایا کسی پر ظلم نہ کرو. ہم نے اس کو قبول کر لیا. ہم نے کون سا ظلم کیا ہے؟ ہم بھی تو ان کے اپنے ہیں. کیا ہم نے غلط راستے کو چھوڑ کر جو صحیح راستہ اپنایا، کیا ہم نے ظلم کیا ہے؟ وہ رسول ہم سے یہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کماؤ اور کھاؤ. وہ منع کرتا ہے لوٹنے سے، وہ منع کرتا ہے ظلم و زیادتی سے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے اسلام کا نقشہ کھینچا. اسلام ہے کیا؟ بادشاہ نجاشی نے جو لوگ مطالبہ کرنے آئے تھے کہ واپس کر دو، ان کو واپس کر دیا. ان کا قصور کیا ہے؟ میری سلطنت میں کوئی ایماندار آدمی آ کر پناہ لے لے اور میں اس کو ظالموں کے حوالے کر دوں، ایسا نہیں ہوگا. انکار کر دیا. لیکن عمرو بن عاص جو بعد میں ایمان لائے اور مصر کے گورنر بھی بنے، بہت ذہین تھے، چلے گئے اور باہر جا کر ربیعہ سے کہا. وہ تو مایوس ہو گئے، کہنے لگے چلو واپس چلتے ہیں مکہ، اب بادشاہ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا. لیکن عمرو بن عاص کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ و خیارکم فی الاسلام.
صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی جب وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے تب بھی بہترین لوگوں میں تھے، ایمان لانے کے بعد بھی ایسے ہی، ایسا دماغ تھا ان کے پاس۔ عبداللہ بن ربیعہ سے کہنے لگے مایوس مت ہو، میں کل کو نئی چال چلوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ جو تھے یہ بعد میں ایمان لائے، اس موقع پر کافر تھے، تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے، کہنے لگے عمرو یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، کوئی کسی کا چچزاد بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، باپ ہے، چھوڑو چلتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، کل آنے دو۔ صبح کو دوبارہ پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ ذرا ان مسلمانوں سے پوچھئے کہ ان کا عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور یہاں رک کر یہ جان لیں کہ عیسائیت کی بنیاد ہی حضرت عیسیٰ بن مریم پر ہے، کیونکہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ ان کو بلایا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ صحابہ سے کہنے لگے میں بادشاہ کے سامنے وہی کہوں گا جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ گئے، بادشاہ نجاشی نے سوال کیا تمہارا ہمارے نبی عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ قرآن مجید کی آیات پڑھی سورہ مریم کی، اور یوں کہا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والصلاة والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ عیسیٰ اللہ کی روح ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے روح ڈالی مریم کے اندر سیدھی بغیر باپ کے پیدا، وہ تو اللہ کا کلمہ، اللہ نے کہا کن پیدا ہو گئے۔ جب حضرت جعفر طیار نے یہ تقریر کی تو بادشاہ نجاشی رونے لگا قرآن کی آیات کو سن کر، اور نیچے جھکا اور فرش سے ایک تنکا اٹھایا اور یوں کہنے لگا جو تم نے کہا ہے اور جو کتاب عیسیٰ بن مریم پر اتری اس میں جو عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا بخدا دونوں ایک ذات سے نکلے ہیں، یعنی دونوں اللہ کی جانب سے آئے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ وہاں بیٹھے ہوئے پادریوں نے اشارہ کیا کہ بادشاہ ایسا مت کہیے، ہمارا عقیدہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ عیسائیت آج بھی یہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وقالت اليہود والنصارى کہ عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، یہ ان کے منہ کی بکواس ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار نے جب یہ کہا کہ ہم تو یہ مانتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تم سچ کہتے ہو، عیسیٰ کو جو تمہاری کتاب نے بیان کیا ہے عیسیٰ نہ اس سے زیادہ ہیں نہ کم ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جا کر جو بیان کیا ہے وہاں پر، اور ان کو پھر واپس کر دیا گیا جو لوگ لینے آئے تھے کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جو پوری تقریر ہے، جو پورا بیان ہے، سیرت کی کتابوں میں لفظ بلفظ ایسے ہی موجود ہے، سینکڑوں کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ایسے ہی موجود۔ ان الفاظ کو میں اور آپ آج اپنے معاشرے پر ذرا فٹ کر کے دیکھیں، ایک ایک لفظ صادق آتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کو لے کر آئے جس کو حضرت جعفر نے بادشاہ نجاشی کے سامنے بیان کیا۔ ایک ایک لفظ جو انہوں نے وہاں کہا، سچے اسلام کی جو تصویر کشی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کی، کیا وہ تصویر آج ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟
جو اخلاق حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کافر بادشاہ کے سامنے کہے اور اس نے یہ کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، کیا وہ ان میں سے ایک بھی اخلاق ہم دنیا کو آج دکھا رہے ہیں کہ آقا کا پیغام یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادات یہ ہیں جو آپ لے کر آئے، یہ اسلام آپ لے کر آئے تھے، کون سے اخلاق، کون سی آپ کی سنت ہم نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے، آپ کا وہ کون سا کردار ہم نے دنیا کو دکھلایا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید تو بار بار کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اللہ کے نبی کی سیرت آپ کا اسوہ تمہارے سامنے ہے، اللہ کے نبی کی سیرت وہ نہیں ہے، میرے جملوں کو یا میرے الفاظ کو معاف فرمائیں، وہ نہیں ہے جو 12 ربیع الاول کے جلوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جلوس نکلتا ہے اس کے جو اخلاق سامنے آتے ہیں، خدا کی قسم وہ آپ کے اخلاق نہیں ہیں، ان اخلاق، ان عادات، ان حرکتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کا یا احادیث کا یا اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 یا 3 وقت میں منٹ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما کر گئے گانے بجانے کے آلات، وہ سامان جن میں گانا بجتا ہو، جن کے اندر تصویر کشی ہوتی ہو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کے سامان میں سے ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اور افسوس آج کا ہمارا نوجوان جس کی محنتیں کہیں اور لگنی چاہیے تھی، وہ اپنی زبان سے جملے بولتا ہے، ارے اگر برادران وطن کریں تو ہم کیوں نہ کریں؟ آپ کن سے مقابلہ کرنے چلے؟ آپ کس سے اپنے آپ کو توازن کرنے چلے ہیں؟ کس کے ساتھ اپنے آپ کو تول رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں؟ کھل کر کہوں جنہیں پیشاب کرنے کی تمیز نہیں، جن کے یہاں طلاق کا کوئی نظام نہیں، جن کو باپ کے مرنے کے بعد جس باپ کی وراثت میں ان کے عورت کو کوئی حصہ نہیں ملتا، ان کے عقائد کو پڑھائے، وہ پتھروں کے سامنے پیشانی کو جھکانے والے، کن سے آپ مقابلہ کرنے چلیں؟ وہ پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، آپ کا اور ہمارا نبی وہ تک بیان کر کے گیا، کون سا قدم بیت الخلا میں پہلے جائے گا، کون سا باہر آئے گا، دعا کون سی ہوگی، ہم ان سے مقابلہ کرنے چلیں؟ ہم اور آپ، یہ امت اس دنیا کی بہترین امت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نے قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم تو اس کام کے لیے آئے ہو، ڈی جے بجے تو بند کرواؤ، جھنڈوں پر حضرت ٹیپو سلطان شہید کی تصویر بنائی جائے تو بند کرواؤ، نہیں ہم بنائیں گے، تم اس لیے نہیں آئے میرے بھائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آقا کا امتی ایسا نہیں کرتا۔ باپ اگر بیٹے کو ایک کام کرنے سے منع کر دے اور بیٹا اگر وہ کام کرے تو باپ گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کریں گے، وہ اگر کر رہے ہیں۔ آپ ایک بار یہ تو سوچیں، دوسری باتیں تو ایک طرف رکھیں، آپ مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ دھرم میں، اخلاق میں، عادات میں اسلام کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے امت پر حالات آئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، زندہ قوموں پر حالات آتے ہیں، مردوں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، اللہ کی جانب سے حالات آزمایا جا رہا ہے، اور یاد رکھیں آزمایا بھی ان کو جاتا ہے جن کی قیمت ہوتی ہے، ورنہ سڑے ہوئے پھلوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ جو جھاڑ یا درخت چھاؤں نہیں دیتے، جن کے پتے گر جاتے ہیں، ان کی ٹہنیاں پتوں سے ننگی ہو جاتی ہیں، ان کو مشین سے کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس امت میں کچھ ہے جو دنیا نے نشانے پر لیا ہے،
اور ہم اور آپ ان سے مقابلہ کرنے چلے، نہیں، ہم تو پرچم اتنا بڑا لے کر آئیں گے۔ اس پرچم پر کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو پھرانے کے بعد، اس کو گھمانے کے بعد اس کی بے حرمتی ہوگی کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ میرے بھائی، ہم کسی کے پیچھے چلنے نہیں آئے، بلکہ دنیا ہمارے پیچھے چلنے کے لیے ہے۔ ہم کسی بھی کام میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے اس سال جو جلوس ہو اس میں سنتوں کا ثبوت دیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ پرچم لے کر چلنا چاہتے ہیں، بنائیں پرچم، بنائیں تختیاں، لکھیں اس پر اللہ کے رسول کی احادیث، لکھیں اس پر یہ کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ دنیا کو پیغام دیں کہ ہمارے ملک کے ایک شہر میں ریپ کیس ہوا، دنیا کو بتلائیں ہم کیا کہتے ہیں۔ یہ نہیں دکھائیں گے ہم، تختیوں پر لکھ کر لے کے جائیں کہ ریپ کرنے والے، بلاత్కాر کرنے والے کی سزا اسلام میں کیا ہے، بتائیں دنیا کو۔ دنیا کا مال لوٹ کر ملک سے بھاگ جانے والوں کے لیے سزا کیا ہے، غداروں کی سزا کیا ہے، دنیا کو بتلائیں۔ میرا نبی یہ کہہ کر گیا، دنیا والوں سنو، میرا نبی یہ پیغام لے کر آیا تھا۔ دنیا دیکھے گی، مانے گی، سنے گی، ان کی احادیث کو چپکائیں، جب مقصد پورا ہو جائے ادب کے ساتھ طے کر کے کہیں جمع کر لیں۔ بہت سی باتیں کہنے کی ہیں، لیکن یاد رکھیے بزرگوں اور خاص طور سے جوانوں، ہم بھی آپ کے ہیں، آپ بڑے قیمتی ہیں، اور نوجوان ہر ملت کا اثاثہ ہوتا ہے۔ اپنی جان کو، اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر لگائیں، ڈی جے وغیرہ کا انتظام کرنا، اور اللہ معاف فرمائے کہنے کا وقت نہیں ہے، اوپر سے ڈانس کرنا، یہ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ حرکتیں کیسی ہیں۔ زندہ قومیں، جو لوگ مرد ہوا کرتے ہیں، وہ ایسے زنانے کام کبھی نہیں کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔